حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، اور میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا، تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر۔ اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں
اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا اے اللہ ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں۔ پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا، آج راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا۔ وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، ان نیکیوں، ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا۔